السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اب مردوں میں سوائے بیمار زین العابدین کے علاوہ اور کوئی نہ بچا تھا۔ یزیدی فوج کے کچھ سپاہی اہل بیت مطہرات کے خیموں کو آگ لگا کر لوٹ کھسوٹ میں مصروف تھے کہ اچانک ایک رعب دار آواز نے ان کے قدم روک دیے۔ خبردار، مزید آگے آنے کی ہمت نہ کرنا۔ یہ آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر نواسی شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر اور خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کی گوشہ جگر صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی۔ میدان کربلا کی اس شیر دل خاتون کو تاریخ زینب کے نام سے جانتی ہے۔ کربلا کے واقعوں کو زندہ جاوید بنانے میں حضرت زینب علیہ السلام کا اہم کردار رہا ہے۔ حضرت زینب کی بے مثال قربانیوں اور کردار سے تاریخ کربلا روشن نظر آتی ہے۔ کربلا کی اس مثالی خاتون یزید کی ظالم حکومت کے مقابلے میں اپنے معصوم بچوں کو بھوک پیاس کی شدت سے بلکتا ہوا دیکھنا گوارا کیا، یہاں تک کہ اپنے بھائی اور شوہر کو بھی راہ خدا میں قربان ہوتے دیکھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی کشتی انسانیت کو ڈوبنے نہیں دیا۔ سیدہ زینب علی و فاطمہ علیہ السلام کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ صحابیہ رسول بھی تھی اور آپ سے بہت ساری احادیث نقل کی گئی ہیں۔ آپ نہایت ہی نیک صفت، فراخ دل اور متقی خاتون تھی۔ آپ نے شب بیداری اور نماز عاشوراء کی راتوں کو بھی ترک نہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تو اپنی بہن زینب بنت علی اور ان کے دو صاحبزادے اون و محمد کو بھی قافلے میں شامل کر لیا۔ حضرت زینب مدینہ سے کربلا کے صحرا تک قدم بقدم اپنے بھائی حسین کے ساتھ رہیں۔ میدان کربلا میں ایک ایک کر کے حضرت زینب کے تمام بھائی اور بھتیجے شہید ہو رہے تھے۔ سیدہ زینب ایک دلیر خاتون تھی اور اپنے بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کو ہمت دلاتی اور ان کا خیال رکھتی اور اپنے بھائی اور بھتیجوں کے حق میں دعا کر دی۔ امام سجاد زین العابدین سے روایت ہے کہ عاشوراء کی رات میں اپنے والد کے پاس بیٹھا تھا اور پھپھی زینب ہمارے پاس تھیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنی تلوار کو تیز کرتے ہوئے یہ شعر پڑھ رہے تھے: اے دنیا تیری دوستی پر افسوس، تمہارے پانے والے اشراق اور اصیل ہیں، ان میں سے کچھ صاحب اور طالب قتیل ہیں۔ پس امام حسین علیہ السلام نے ان اشعار کو 2-3 مرتبہ پڑھا، یہاں تک کہ میں نے آپ کے مقصد کو جان لیا۔ مجھ پر گریہ غالب ہوا لیکن میں آنسو پی گیا۔ میں جان گیا کہ مصیبت نازل ہونے والی ہے۔ میری پھپھی زینب رکھتے قلبی کی وجہ سے یہ سننے کی طاقت نہ لا سکی، جلدی سے اٹھی اور میرے والد کے پاس پہنچی اور مخاطب ہوئی: ہائے مصیبت، کاش مجھے آج موت آ جاتی۔ آج میری ماں فاطمہ، باپ علی اور بھائی حسن فوت ہو گئے۔ یہ سننا تھا کہ امام حسین نے ان کی طرف نگاہ کی اور فرمایا: اے بہن، شیطان تجھ پر غالب حاصل نہ کر لے۔ حضرت زینب نے کہا: مجھ پر وائے ہو، کیا یہ تلوار تمہاری جان لے گی؟ ایسا ہے تو اس نے مجھے اور زیادہ غمگین کر دیا اور یہ میرے لیے زیادہ ناقابل برداشت ہے۔ یہ کہہ کر میری پھوپھی زینب بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ پس امام حسین اٹھے اور پانی کے چھینٹے آپ کے چہرے پر مارنے لگے۔ عاشوراء کے دن امام مظلوم حسین علیہ السلام میدان جنگ میں اترنے کے لیے خیمے سے باہر آئے تو آپ کے اہل بیت اور بچوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کی بیٹی سکینہ امام حسین علیہ السلام کی آغوش میں آ کر لپٹ گئی اور کہنے لگی: بابا ہمارے ساتھ رہیں، ہمیں اس بیابان میں اکیلا نہ چھوڑ دیں۔ بچی کے اس جملے نے امام حسین کے دل میں اضطراب پیدا کر دیا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ آپ نے بچی کو گلے سے لگا لیا۔ سکینہ کو معلوم تھا کہ اب حسین پلٹ کر نہیں آنے والے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن زینب سے رخصتی لی۔ آپ کی سیدہ زینب سے بے پناہ الفت تھی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: اے فاطمہ کی بیٹی اور میری بہن، میرے قتل ہونے کی وجہ سے اپنے رخساروں پر تماچے نہ لگانا، نہ ہی مصیبت میں اپنے جامہ کو پارا کرنا اور نہ ہی اپنے بالوں کو پریشان کرنا، تاکہ بعد سے رسوائی نہ ہو۔ میرے بعد ان بچوں کی پرورش کرنا۔ اگر میرے بچے پیاسے ہو جائیں تو ان کے واسطے پانی مانگ لینا، شاید ان کے اوپر وہ رحم کریں اور پانی پلا دیں۔
بھائی کے کلام کو سنتے ہی بہن کا چہرہ متغیر ہو گیا، دل تڑپ اٹھا، لبوں پر فریاد آ گئی، کہنے لگی اے میرے بھائی، کیا زینب اسی دن کے لیے زندہ تھی؟ اے کاش اس دن سے قبل مجھے موت آ گئی ہوتی اور زینب خاک میں مل گئی ہوتی۔ امام حسین علیہ السلام نے وصیتیں کی اور اپنی بہن کو تسلی دی اور میدان کی طرف چل پڑے۔ کچھ دیر بعد میدان سے ذوالجناح دوڑتا ہوا بیبیوں کے خیمے کی طرف آیا۔ اس کے بدن پر لگے خون اور تیر امام مظلوم کی شہادت کی گواہی دے رہے تھے۔ خیموں سے آہو بقا کی آواز بلند ہونے لگی اور اہل بیت حسین پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ حضرت زینب علیہ السلام نے شہدائے کربلا کی لاشوں کو جب بے غور و کفن میدان میں پڑا دیکھا تو اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پائیں اور کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے آپ کے حسین کا خون آلود لاشا چٹیل میدان میں پڑا ہے، اس کا جسم پارا پارا کر دیا گیا ہے، آپ کے گھرانے کی لڑکیاں رسیوں میں جکڑی ہوئی ہیں، آپ کی ذریت قتل کر کے گرم ریت پر بچھا دی گئی ہے جس پر خاک اڑ رہی ہے۔ اے میرے نانا، یہ آپ کی اولاد ہے جسے جانوروں کی طرح ہکایا جا رہا ہے۔ یزیدی لشکر نے بیویوں کو قید کر لیا اور انہیں پیدل کوفہ لے گئے۔ انہیں سڑکوں پر زنجیر پہنا کر چلایا گیا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ بنو امیہ کے خلاف بغاوت کا کیا انجام ہوتا ہے۔ جب شمر نے امام حسین علیہ السلام کے بیٹے زین العابدین کو شہید کرنا چاہا تو سیدہ زینب بیمار بھتیجے سے لپٹ گئی اور انہیں شہید ہونے سے بچا لیا۔ اس مظلوم قافلے کو کوفہ کے بعد دمشق لے جایا گیا، یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، جہاں حضرت زینب نے یزید کے خلاف ایسا لرزہ امیز خطبہ دیا کہ شام کا محل کانپ اٹھا اور اہل شام رو پڑے۔ حضرت زینب وہ ہستی ہیں جن کے خطبوں سے کربلا کی تحریک کو تا قیامت شدید جذبے سے یاد رکھا جائے گا، جیسے وہ صدیوں کی بات نہیں کل ہی کا قصہ ہو۔ حضرت زینب قوت برداشت اور صبر کی اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھی۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد آپ کی 3 اہم ذمہ داریوں کا آغاز ہوا تھا جن کو آپ نے کمال کامیابیوں کے ساتھ نبھایا۔ سب سے بڑی ذمہ داری حضرت امام زین العابدین کی اعتمادداری اور دشمنوں سے ان کی حفاظت تھی۔ دوسری ذمہ داری ان عورتوں اور بچوں کی حفاظت تھی جو بیوہ ہو چکی تھی اور بچے یتیم تھے۔ تیسری ذمہ داری کربلا کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا تھا۔ دم توڑتی انسانیت کو زندہ کرنے کا جو ارادہ حضرت امام حسین گھر سے لے کر چلے تھے، اس کو انجام تک کردار اور گفتار کے ذریعے حضرت زینب نے پہنچایا۔ ان کے ہی سربراہی میں امام حسین کے اہل حرم نے کوفہ اور شام کی گلیوں کوچوں میں اپنے خطبات کے ذریعے یزیدیت کے ظلم کا پردہ چاک کیا۔